انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل، جسے رچرڈ لائن ہارٹ بھی کہا جاتا ہے، 1157 میں پیدا ہوا اور 1199 میں مر گیا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف تیسری صلیبی جنگ لڑی۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکلا۔ رچرڈ کی فوج کے افسانے اس طرح مشہور ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی فوج میں پست ہمتی کے آثار پیدا ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے 2 خاص جاسوسوں کو طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور رچرڈ کی فوج کے حالات معلوم کریں۔ جاسوس بھیس بدل کر روانہ ہوئے اور عیسائی فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک رات اور ایک دن انہوں نے ادھر ادھر پھر کر عیسائی فوج کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ ہم نے عیسائی لشکر کے خیموں میں 2 باتیں خاص طور پر دیکھیں۔ ایک یہ کہ ان کے فوجی شراب و کباب میں مست ہیں اور رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فوج کے ساتھ جو پادری آئے ہیں وہ مذہبی بحثوں میں مشغول ہیں۔ ہم نے ان کو اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پخانہ پاک تھا یا ناپاک۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ردات سننے کے بعد اپنے فوجی افسروں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم عیسائی فوج رسوا ہو کر رہے گی۔ جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کے خواص عیش و عشرت میں غرق ہوں اور اس کا مذہبی طبقہ اپنے پیشواؤں کی فضیلت پر بحث مباحثے میں مشغول ہو، خدا کے یہاں اس کا یہی انجام مقدر ہے کہ وہ ہارتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تم خدا کے امر پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، یقیناً تم لوگ ہی کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اس کی فوج آگے بڑھی اور عیسائی فوج کو ایسی سخت شکست دی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسی قوم کے کمزور اور زوال پذیر ہونے کی یہ خاص پہچان ہے کہ اس کے مذہبی رہنما فضول قسم کے مذہبی بحثوں میں مشغول ہوں اور اس کے دنیاوی رہنما فضول قسم کی عیاشیوں میں۔ فضول قسم کی مذہبی بحثیں اس بات کی علامت ہیں کہ آدمی کا رشتہ معنوی حقیقتوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے پاس مذہب کا خول باقی رہ گیا ہے، نہ کہ اس کی حقیقت۔ پھر جو لوگ الفاظ کی دنیا میں جی رہے ہوں وہ حقیقت کی دنیا میں کوئی کارنامہ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ اسی طرح قوم کے امیر اور بڑوں کا فضول عیاشیوں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی ان کے نزدیک خوش باشی کا نام ہے، نہ کہ جد و جہد کا۔ وہ ذاتی خواہش میں جی رہے ہیں، نہ کہ زندگی کے وسیع تر تقاضوں میں۔ طلسماتی مذہب ذہنی پستی پیدا کرتا ہے اور طلسماتی عیاشیاں عملی کمزوری، اور جن قوموں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں ان کو کوئی چیز تباہی سے نہیں بچا سکتی۔